یہ شب مبارک نجات والی، نہ رہنا تم رحمتوں سے خالی، براعتوں کے پیام لائی، نہ جائے خالی کوئی سوالی۔ میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اگر کوئی والدین اپنی اولاد پر ظلم کریں، ان کے حقوق وغیرہ ادا نہ کریں، تو کیا اولاد ان سے ملنا جلنا چھوڑ سکتی ہے؟ برائے کرم میرے اور میرے والدین کے لیے دعا مغفرت فرما دیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ نہیں، اولاد والدین کو نہ چھوڑے، اولاد اپنے حقوق ادا کرتے رہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یعنی آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اگر تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف نہ کہو، اور انہیں جھڑکو مت، اور ان سے نرمی والی بات کہو، اور یوں عرض کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ اے میرے رب، ان دونوں پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ماں باپ ظلم، جی، اگرچہ ظالم ہوں۔ اگرچہ ظلم کرے، تب بھی ماں باپ کو چھوڑنا نہیں ہے، حق اس کا پورا نہیں ہوگا اس سے۔ جیسے کہ اب کسی کے ماں باپ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں اور یہ چھوڑ کے بھاگ گیا، جب یہی ماں یا باپ دنیا سے جائیں گے تو ترکہ لینے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا، تو ترکے کا حق تو ختم نہیں ہوا، تو ترکے کا حق ختم نہیں ہوا اور خدمت کا حق آپ نے ختم کر دیا اس کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی؟ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ ویسے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہی ہے، لیکن بالخصوص جو بے ادب لوگ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بعضوں کے لیے وعید ہیں اس طرح کی، جی ان کے لیے بھی ہے، اور اسی طرح والدین کے نافرمان وغیرہ کے لیے بھی اس طرح کی وعیدیں آئی ہیں، لیکن اور بالخصوص فائنل جی بالخصوص جو مقدسات جو افراد ہیں ان میں سے کسی کی بیعت بھی کرنے والے ہوں تو عام طور پر ان کے بارے میں صوفیاء کرام کے، اولیاء کے اس طرح کے اقوال ہیں کہ ان کو عام طور پہ توفیق ملتی نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ بعض اوقات ایسوں کو بھی توفیق مل سکتی ہے۔ اور وہ ہوتا ہے علم الہی میں، ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو بڑا یوں ہے، کبھی عید کے بہانے مسجد میں نہیں آتا، اس پر تو توبہ کا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے، ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہی کھلا ہے ابھی۔ نہ کافر کے بارے میں، کسی کافر کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل پہ مہر لگ گئی ہے۔ جیسے بعض لوگ جذبات میں آ کر بحث کرتے آپس میں، پھر وہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر مار دی۔ وہ جس سے بحث کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے دل پر تو مہر لگی ہے، مانتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے، بے شک اللہ پاک جانتا ہے کہ کس کے دل پر مہر لگی اور کس کے دل پر مہر نہیں لگی۔ ہم تم کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو مخصوص کفار کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو یہ ترجمہ بھی کری۔ اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر گہرا پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ جو کفر پر مر گئے، اب یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہم تو کافر ہی کہیں گے اس کو، تو ان کے دلوں پر مہر ہے۔
تو آج کل تو بس وہ جس سے بحث کرتے ہیں اس کے کہہ دیں گے، پھر بول دیں گے سم بکم عمج فہم لا یرجعون، بہرا، گونگا، اندھا. یہ مطلب قرآنی آیتیں ہم ایک دوسرے پر استعمال نہیں کر سکتے، یہ مخصوص لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور وہ یہ بھی کافروں کے حق میں. تو ایسے بعض لوگ تھوڑا بہت مطالعہ کر لیتے ہیں یا کوئی واعظ کی محفل میں سن لیتے ہیں، تو وہ واعظ کہنے والے نے بے شک کافروں کے حق میں ہی کہا ہو، لیکن وہ بس آدھی بات سن کر یا اپنے مطلب کی بات نکال کے وہ بحثیں کرتے ہیں. تو اس طرح کی بحثیں کرنی بھی نہیں چاہیے، کرنی نہیں چاہیے. اپنا مسلک چھوڑو مت، کسی کے مسلک کو چھیڑو مت. یہ کام علماء کا ہے، ہمارا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج بڑی برکتوں والی رات ہے، عطاؤں والی رات ہے، اور مغفرت پانے کی رات ہے. حضور یہ ارشاد فرمائے، کیا ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو آج کی رات بھی محروم کے محروم ہی رہ جاتے ہیں، اور وہ ایسے محروم ہے کہ بس کیا کہا جائے، ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں؟ جی ہاں، کچھ گناہ گاروں کے بارے میں روایتیں ہیں ایسی جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے. لیکن بات وہی میں نے عرض کی نا، جو وہ اس کو ذہن میں رکھے گا کہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ یہ محروم ہے، وہ محروم ہے. ہم دوسروں کی محرومی ٹٹولنے لگے نا، کہیں ہم محروم نہ ہو جائیں. تو ایک مخصوص اقسام جو ہے لوگوں کی، ان کے بارے میں بے شک فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ اس رات بھی محروم ہیں. جیسے مشرک کے بارے میں، کافر کے بارے میں ہے، اسی طرح بغض رکھنے والا، جو کینہ رکھنے والا ہوتا ہے. اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا. کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن پر شب براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے. حضرت سیدنا امام بیہقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات یعنی شب براءت میں بھی بخشش نہیں ہوگی. نمبر 1، شراب کا عادی. نمبر 2، ماں باپ کا نافرمان. نمبر 3، زنا کا عادی. نمبر 4، قطع تعلق کرنے والا. نمبر 5، تصویر بنانے والا. نمبر 6، چغل خور. اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے، اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے. چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ متذکرہ یعنی بیان کردہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب براءت کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں. اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی ترکیب بھی کر لیں. تو آج کی رات ہے بڑی اہم، اور جن گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ان گناہوں میں اکثر امت کا ابتلا ہے، یہ گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس میں تصویر کا بھی تذکرہ ہے. تو تصویر جو فوٹو بناتے ہیں
یہ بھی شامل ہے. اب جیسے اشتہاروں پر جگہ جگہ فوٹو لگا رہے ہیں تو یہ شامل ہے اس میں. البتہ جو ڈیجیٹل فوٹو ہیں یہ شامل نہیں ہے، ورنہ تو آئینے میں ہم نظر آتے ہیں تو یہ بھی شامل ہو جائیں گے، اور اسکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ بھی شامل ہو جائیں گے. تو یہ علماء کا جو فتویٰ ہے، کہ تصویر کی اب بھی تعریف میں بھی بڑے کلام ہے کہ آخر تصویر ہے کیا. تو بہرحال یہ کہ تصویر یہی ہے کہ جو جیسے چھپی بھی ہو، یوں سمجھ لیں. فوٹو جو اب عام طور پہ پہلے تو یہی ہوتی تھی ڈیجیٹل تصویر، تو یہ اب چند سال سے جاری ہوئی ہے. تو اس لیے کسی کو یوں نہ ہو کہ یہ خود اپنی تصویر کے ساتھ بول رہا ہے کہ تصویر بنانے والے محروم ہیں، تو اس میں یہ شامل نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب. یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ. جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا. سچی رات کی جب سچی رات کی جب مجھے اپنے نظاروں میں گھمانا، مجھے اپنے نظاروں میں گھمانا. جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے برباد. ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے برباد. پورے سے مجھے بچانا سرکار، برے خاتمے سے مجھے کو بچانا. جب روح میرے دل سے نکلنے کی گھڑی ہو، جب روح میرے دل سے نکلنے کی گھڑی ہو، شیطان لڑی سے
شیطان لعین سے میرا ایمان بچانا جب جب لبوں پر مدینہ جب جب لبوں پر
ذات پہ کر نظر یا رب اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں لاج رکھ لے گناہ گاروں کی نام رحمان تیرا یا رب اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کا اپنا بلے کچھ نہیں میرے پلے کا رحمت رب دی بلے 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 اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے شمار دیتا ہوں تجھے واسطہ شاہ حجاز کا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی اہم شعبہ ہے مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر۔ آئیے اس کی طرف سے ایک آپ کو ایک خوبصورت اعلان ہے، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ FGRF کی طرف سے ایک زبردست خوشخبری، ایک نئی پروڈکٹ لے کر آج حاضر ہوئے ہیں۔ FGRF کی طرف سے یہ ہیلتھ کوپن بنایا گیا ہے۔ جی ہاں، 2000 روپے کا یہ ہیلتھ کوپن ہے، اور جس کے پاس یہ ہیلتھ کوپن ہوگا وہ FGRF کے جو 3 ادارے ہیں، جی ہاں، مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کریم آباد، مدنی کلینک کورنگی اور مدنی کلینک اورنگی ٹاؤن، یہ ان علاقوں میں جا کر یہ کارڈ دکھا کر کیا کیا فیسلٹیز لے سکیں گے، وہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا سکیں گے، وہ اپنے لیبارٹری ٹیسٹ کروا سکیں گے، الٹرا ساؤنڈ ہے، فزیوتھراپی ہے، ڈینٹل چیک اپس ہیں۔ اچھا، اب اس کوپن کو نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں علاج میں، تو اب یہ 2000 روپے کا کوپن آپ یہ ہمارا کال سینٹر کا نمبر دیکھ رہے ہیں، فون کریں گے اور یہ کوپن آپ کو انشاءاللہ بذریعہ کوریئر بھی بھجوا دیا جائے گا جب آپ اس کی پیمنٹ کر دیں گے۔ آپ 12ویں کے 12 لے لیں، جتنے چاہیں لے لیں، جتنے کوپن لیں اور اپنے ملازمین کو دے دیں، اپنے دوستوں کو دے دیں، رشتہ داروں کو دے دیں، اور وہ مدنی کلینک جا کر اپنا علاج کروا لیں۔ اور ملک اور بیرون ملک میں اگر ایسے عاشقان رسول ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم یہ خدمت سر انجام دیں، تو اسی کال سینٹر پر آپ کال کر کے ہمیں اماؤنٹ بھجوا دیجئے، ہم انشاءاللہ آپ کی طرف سے یہ کوپن مسلمانوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اور اگر آپ یہ کوپن فزیکلی خود جا کے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کریم آباد، اسی طرح مدنی کلینک کورنگی اور مدنی کلینک اورنگی ٹاؤن پر جائیے، اماؤنٹ پے کیجئے، ٹوکن لیجئے اور جس کو چاہے دے دیجئے۔ انشاءاللہ کسی کا علاج کروائیں گے، کیا معلوم اس کے علاج کی برکت سے ہم بیماریوں سے بچ جائیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ کے گھر میں کوئی مشکل میں اور آپ چاہتے ہیں ان کی بیماری دور ہو جائے، تو مسلمانوں کا علاج کروائیے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی بیماری کو دور فرمائے گا۔ ان نمبرز پر رابطہ کیجئے اور اپنے کوپنز حاصل کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جیسا کہ آپ نے کال سینٹر کا نمبر دیکھا ہے، تو اس نمبر پر کال جو آپ کر سکیں گے وہ صبح 9 بجے سے رات 10 بجے تک آپ کال کر سکیں گے، اور یہ کارڈ جو ہے وہ آپ اپنے ایڈریس پر بھی منگوا سکتے ہیں۔
اس کا پورا طریقہ کار انشاءاللہ الکریم کال سینٹر پر کال کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا. اور اگر 5 کارڈز یا اس سے زائد آپ منگوائیں گے تو فری کوریئر جو ہے وہ آپ کو سروس دی جائے گی. تو ضرور اس نمبر پر آپ ڈائل کریں. نمبر نوٹ کر لیجئے 021-111-113-473 021-111-113-473. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو، انہیں وہ رات عبادت میں گزارو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک اس رات سورج ڈوبتے ہی آسمان دنیا پر اپنی خاص تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کیا کوئی مصیبت کا مارا کوئی مصیبت کا مارا ہوا ہے کہ میں اس کو عافیت دوں، کیا کوئی ایسا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب الانبیاء، اے ہم گناہگاروں کے پروردگار، اے ہمیں بخشنے والے رب غفار، تیرے کروڑ احسان کے ایک بار پھر جیتے جی ہمیں شب براءت سے نوازا. اے اللہ پاک جب یہ مبارک پیاری پیاری رات تو نے عطا کی، اس میں تیری طرف سے یہ اعلان بھی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس سے مغفرت سے نوازا جائے. اے اللہ پاک ہم ہیں نہ مانگنے والے، اے اللہ پاک ہم تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ تجھے تیرے بخشائے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، یا اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے. یا اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے. الہ العالمین اگر تو نے ہمارا حساب لیا تو تیری قسم کہیں کے نہ رہیں گے، ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا. اے اللہ پاک ہمارے سارے کے سارے گناہ تو بخش دے. یا اللہ پاک ہم کس گناہ کا تذکرہ کریں، کس نافرمانی کا ذکر کریں. اے اللہ پاک کوئی گناہ تو نہیں چھوڑا. اے اللہ ہر وقت تیری نافرمانیوں میں مست ہیں. اے اللہ پاک ہمیں معاف کر دے. اے اللہ پاک آج مانگنے کی رات ہے، ہماری طرف سے مانگنے کی ہے، تیری طرف سے نوازنے کی ہے، عطا فرمانے کی ہے. اے اللہ پاک ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، دے دے. اے اللہ پاک دے دے، مولا بخش دے. یا اللہ پاک ہمیں بخش دے. یا اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے. اپنی رحمت کا
حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش، نام غفار مولا تیرا ہے، نام غفار مولا تیرا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مجھ خطا پر بھی عطا کر، بے سبب بخش دے رب اکبر، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے، بخش محبوب کا واسطہ ہے، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا یا الہ العالمین، ایمان پر استقامت نصیب ہو جائے۔ اے اللہ پاک، ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں زیر گنبد خضرا محبوب کے جلووں میں شہادت نصیب ہو جائے، جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو، جنت الفردوس میں تیرے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ الہ العالمین، قبر میں محبوب کے جلوے نصیب ہو جائے۔ یا اللہ پاک، قبر کی اندھیری رات ان قریب آ رہی ہے، الہ العالمین نیکیوں کا چراغ پاس نہیں ہے، الہ العالمین تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ، نور مصطفیٰ کے صدقے ہماری اندھیری قبر کو روشن کرنا۔ الہ العالمین، قبر کی تنہائی میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نصیب کرنا۔ اے اللہ پاک، ہماری قبر تا حد نظر وسیع ہو جائے،
اے اللہ پاک قبر میں وحشت گھبراہٹ نہ ہو، اے اللہ پاک قبر میں امن رہے، ہماری قبر جنت کا باغ بنی رہے۔ قبر میں مجھے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ پاک ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، یا اللہ پاک پریشان حال خوشحال ہو، الہ العالمین بگڑیاں بن جائیں، اے اللہ پاک بنی ہے تو بنی رہے، اے اللہ پاک تنگ دستیاں دور ہوں، الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، اے اللہ رشتوں کی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں، اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملیں، یا اللہ پاک جن کے اٹکے ہوئے کام ہیں وہ ہو جائیں، یا اللہ پاک جن کی رقمیں پھنسی ہیں انہیں یہ رقمیں مل جائیں، یا اللہ پاک جن پر قرضوں کا بار ہے اتر جائے، الہ العالمین امت خوشحال ہو، دشمنوں سے محفوظ رہے، اے اللہ پاک ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے بچا، الہ العالمین اپنے در کا کر لے، اے اللہ پاک صرف اپنے در کا کر لے، کسی غیر کا محتاج نہ کر، الہ العالمین جو مظلوم قیدی ہیں رہا ہو جائیں، جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں، یا اللہ پاک ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، غصہ چڑچڑاپن ماں باپ کی نافرمانی وغیرہ وغیرہ ساری برائیاں دور ہو جائیں، جھوٹ غیبت چغلی کی عادتیں نکل جائیں، تکبر ہمارے اندر سے ختم ہو جائے، یا اللہ پاک ہمیں عاجزی نصیب فرما، اے اللہ پاک ہمیں تواضع نصیب فرما، الہ العالمین دوسروں کو حقیر جاننے سے بچیں، یا اللہ پاک حسد سے بچا، بغض و کینے سے بچا، یا اللہ پاک تمام مولیکات سے بچا، یا اللہ پاک جنہوں نے اپنی دعاؤں کے لئے کہا سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، یا اللہ پاک دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، ان کے تمام شعبہ جات سے وابستہ عاشقان رسول پر رحم و کرم فرما، یا اللہ پاک دعوت اسلامی کے جتنے بھی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سب پر فضل و کرم فرما، ان کے ماں باپ پر بھی ان کی آل اولاد پر بھی رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ دعا کریں یا رب کریم یا ارحم الراحمین، آج کی اس بابرکت رات کا واسطہ، بابرکت رات کا صدقہ، اس ماہ مبارک کا صدقہ ہمارے امیر علیہ سنت کو صحت عطا کر، تندرستی عطا کر، خیر بھری، راحت بھری، خوشیوں بھری، نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرما، غم دکھ دور فرما، پریشانیاں دور فرما، راحت عطا فرما، اور ہم سب کو مل کر دعوت اسلامی کے اس دینی کام کو آگے سے آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔
اللهم بلغنا رمضان بصحة آمین وعافية. یا رب، آمین یا رب، اللهم بلغنا رمضان آمین یا رب، بصحة وعافية. آمین یا رب، اللهم بلغنا رمضان بصحة آمین آمین وعافية. یا رب، آمین آمین۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رمضان شریف کی سجاوٹ کے لیے کوئی بیان ہوا کہ نہیں؟ گھروں کو سجانے کا ہوا نہیں حضور، آپ فرما دیں۔ بالکل نہیں ہوا. نہیں ہاں، ہوا یہ نہیں۔ تھوڑا یاد دانی کروا دوں کہ پچھلی بار بھی ہم نے جی ہاں، ترغیب دلائی تھی کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بھی گھروں کو سجاتے ہیں. یہ تو ماہ رمضان میں تو حضرت فاروق اعظم نے بھی روشنی کی تھی اور مولا علی نے دعا دی تھی جب گزرے تھے مسجد کی طرف کہ اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے. اس نے ہماری مسجد نے روشن کی. تو یہ مسجد کے روشنی کا ہے، لیکن عرب دنیا میں ماشاءاللہ رمضان میں گھروں کو بھی سجاتے ہیں. تو اس طرح کی سجاوٹ کیجئے کہ جیسے جشن ولادت میں سجاتے ہیں اس میں اور اس میں فرق ہو. مثلا جشن ولادت میں ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں تو اس میں یہ نہ ہو شامل. باقی بتیاں وغیرہ اپنے گھر کے باہر لگائیں اس طرح کہ مطلب یہ کہ سب کو پتہ چلے کہ کچھ ہے. غیر مسلم بھی گزرے تو بولے یہ سارے گھر آخر چمک دمک کیوں رہے ہیں، تو پتہ چلے کہ بھئی یہ لوگ تو رمضان کو یوں مناتے ہیں، دن بھر یہ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، روزہ رکھتے ہیں وغیرہ. تو ایک اسلام کی ہیبت بھی قائم ہو اس سے. اچھا اس اور کے لیے مختلف شو پیس بھی آتے ہیں رمضان کے سجانے کے لیے، تو وہ رمضان مبارک اور اس میں لکھا ہوتا ہے. یہ بھی جو اچھے شو پیس ہوتے ہیں تو وہ بھی لگائیے گا. ابھی اس کے لیے یہ ہے کہ ماہ رمضان کے سجاوٹ پر اللہ کرے کہ ہم اپنے گھروں کو سجائیں اور دکانوں کو سجائیں، لیکن یاد رکھیں اس میں دعوت اسلامی کے لیے جو چندہ کرتے ہیں یہ چندہ استعمال نہیں ہوگا. نہ چندہ کریں، آپ اپنے طور پر اس کو کریں. اور مساجد کے چندوں سے بھی مساجد وغیرہ نہیں سجائی جا سکتی کیونکہ اس کا ہمارے یہاں عرف نہیں ہے. نہ دعوت اسلامی کا ڈونیشن استعمال کرنا ہے، نہ اس طرح مدنی مراکز کے لیے یہ خرچ ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ماہ رمضان کا صدقہ نصیب فرمائے. بہت مختصر سی ایک رقم خرچ ہوتی ہے اور الحمدللہ ہماری گیلریاں اور عمارت اور بلڈنگ وغیرہ سج جاتی ہیں گھر میں. ہوتا ابھی میں لاہور میں تھا، نہیں اسلام آباد میں تھا، ایک اسلام بھائی کے گھر ہم گئے تھے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت شو پیس تھا. ماہ رمضان، عید رمضان مبارک، اور بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے یہ چیزیں رکھی ہوئی تھی. تو اس طرح کے ڈیکوریشن پیس، شو پیس وغیرہ آتے ہیں جس میں رمضان مبارک اور اس طرح کے رمضان کریم مبارک، اس طرح کی اس پہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، چاند تارے ہوتے ہیں. تو ایک خوبصورت سا ایک ماحول بنتا ہے اور ماہ رمضان کی خوشیاں گویا کہ معاشرے میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. پچھلی بار غالباً مکتبۃ المدینہ نے پینا فلیکس بھی جاری کیے تھے، ہم نے پینا فلیکس نکالے تھے رمضان شریف کے. جی ہاں، لگانے اس کی بار ابھی تک اس کی تیاری ہوئی نہیں ہے. ہم بھول جاتے ہیں تو سارے بھول جاتے ہیں، مشکل ہی ہے. چلیے اب بھی 15 دن ہے، ورنہ آج تھوڑا لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں. انشاءاللہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ابھی لوگوں کا ابھی ذرا سن لیجئے، مجھے 1500 روپے بھی تو آپ سے لینے ہیں نا. وہ یہ درخواست کی تھی کہ شب برات آ رہی ہے اور ان دنوں لوگ ویسے ہی اپنی اموات کو حصہ ثواب کرتے ہیں. پہلے بھی یہ اس کا تذکرہ کیا ہے اور دینے والوں نے دیا بھی ہے. تو نہ دیے ہوں تو اب تک اپنے اپنے گھر کے ہر فرد جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے خاص کر کے اور اپنے طور پر اپنی ذات کے لیے بھی 1500 روپے دعوت اسلامی میں چندے میں جمع کروائیں دعوت اسلامی کے. اور دنیا میں جہاں بھی ہوں، اب جیسے کہیں ڈالر ہیں، کہیں پاؤنڈ ہیں، تو اپنے اپنے طور پہ مطلب یہ کہ وہاں کی کرنسی میں
15-15 के अदद में जमा करवाएं। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकतें देगा, इसका सवाब देखेंगे तो इंशाअल्लाह आंखें ठंडी होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। ये पिछले साल का ये हमारा, वाह क्या बात है। सलातो सलाम। ताजदारे हरम ऐश शागदे ताजदारे हरम ऐश शागदे तुम पे हर दम दम करोड़ो दुरूद व सलाम हो करम मुझे पे
والصلاة والسلام على خاتم النبيين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسکرین پر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت ہی پیاری اور انوکھی اور ہاں خوشیوں بھری بات بتانے جا رہا ہوں. پیچھے جا رہے ہیں سبھی عید آؤ دل تیری آمد کی تیاریاں ہیں. تو کس کی آمد کی تیاریاں ہیں؟ رمضان کریم کی. واہ کیا بات ماہ رمضان کی. الحمدللہ ماہ رمضان کی تشریف آوری ہونی ہے. ایک معظم باعظمت مہمان تشریف لا رہا ہے. مہمان جب آتا ہے تو سجاوٹ اچھی لگتی ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے گھر اپنی دکانیں وغیرہ سجا کر استقبال رمضان کی تیاریاں کریں. اچھا اس میں خیال رکھنا کہ اپنے اپنے طور پر اپنی جیب سے رمضان کریم کی خوشی میں اپنے گھر وغیرہ سجانے ہیں. گلیاں بھی اگر سجا سکتے ہیں تو ظاہر نصیب. لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ اگر کسی کے پاس چندے کے پیسوں کی جیسے جشن ولادت میں ہمارے سجاوٹ ہے تو چندے کے پیسوں کی چیزیں نا تو جیسے مطلب ہے کہ جس کام کے لیے وہ چندہ لیا نا اس سے ہٹ کر وہ نہیں کر سکتے. تو آپ رمضان شریف کی چونکہ اس میں عرف نہیں ہے نا تو رمضان شریف کی اس میں نہیں کر سکتے. یہ خیال رکھیے گا. اسی طرح مسجدوں میں بھی چونکہ وہ شعبان سے ہی تو تیاریاں سجاوٹ کی نہیں ہوتی تو یہ جو بھی کریں تو پھر کسی مفتی صاحب سے رہنمائی دے کر یہ کرنی ہے کہ عرف سے ہٹ کر اگر آپ مسجد کا چندہ یا مدرسے کا چندہ استعمال کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اللہ پاک رمضان کریم کی خوشیاں دوبالا کرے. سارے ادارے انجمنیں جو بھی ہیں مطلب سب اپنے اپنے طور پر سجاوٹیں کریں اور رمضان کریم کے لیے مطلب ہے کہ بورڈ لگائے رمضان کریم مبارک ہو. اور جشن ولادت میں جس طرح سجاوٹ کرتے ہیں اس میں فرق ہونا چاہیے تاکہ دونوں میں ایک امتیاز. مثلا اس میں رمضان کریم میں جھنڈے نہ لگائے جائیں میرا ذہن یہ تاکہ وہ جشن ولادت کی طرف توجہ رہے کہ یہ ایک ہی سجاوٹ ہے. اسی طرح ظاہر نصیب چاند کی طرح آپ مطلب یہ کہ لڑیاں لگائیں اور اللہ کرے گا تو مکتبۃ المدینہ سے بھی کچھ نہ کوئی اس طرح کے پینا فلیکس وغیرہ بھی جاری ہو جائیں گے تو ان سے لے کر آپ اس کو لگائیں. انشاءاللہ الکریم میں بھی اپنے غریب خانے کو سجانے کی نیت کر چکا اور جب یہ آپ تک پہنچے گا یہ میری آواز اس وقت انشاءاللہ میرا گھر دلہن بنا ہوا ہوگا سج کر انشاءاللہ. یہ کہ رمضان شریف کے بعد اگر کوئی یہ کلپ دیکھے گا تو پھر وہ تصور میں دیکھ سکے گا سجا ہوا گھر. دیکھیے اپنی اپنی جیب سے کرنا ہے اور نیت کرنی ہے احترام رمضان کی. اللہ کی رضا کے لیے سب کرنا ہے روشنی. اور دعوت اسلامی کے لیے جو چندہ آپ کرتے رہے ہیں اس کو بڑھانا ہے مزید بڑھانا ہے اور بڑھانا ہے کیونکہ دعوت اسلامی کے کام اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس کی مالی ضرورت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یا اللہ پاک جو کوئی ماہ رمضان میں اپنا گھر سجائے دکان سجائے محلہ سجائے اس کے انتقال کے بعد اس کی قبر نور مصطفیٰ سے تا حشر جگمگ جگمگ
करती रहे, रोशन रहे। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बख्शिश कहूँ पियासा मुझे खुदा अज्जिल या रमदान, अज्जिल या रमदान, अज्जिल या रमदान, जल्दी जल्दी आ रमजान, अज्जिल या रमदान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान। आबी जामाने सुबहान, आबी जामाने सुबहान, आबी जामाने सुबहान, जल्दी जल्दी आ रमजान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, जल्दी जल्दी आ रमजान, जल्दी जल्दी आ रमजान, ये शब मुबारक नजात वाली, न रहना तुम रहमतों से खाली, बराअतों के पयाम लाई, नजात